بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الصلاة فی مواضع الإبل عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يفعله۔ اس سے پہلے کا باب الصلاة فی مرابض الغنم، بکریوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھنے کا بیان۔ اس سے متعلقہ ایک حدیث مبارکہ پہلے گزر چکی ہے اور اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ اس باب کو چھوڑ کے تو یہ اگلا باب ہے، حدیث نمبر 430 ہے، باب الصلاة فی مواضع الإبل، اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا بیان ہے۔ یہ باب قائم کر کے امام بخاری نے آگے جو روایت بیان کی ہے اس روایت کا تعلق اس عنوان کے ساتھ نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے مسائل کتب کے اندر آتے ہیں کہ ٹائٹل عنوان کچھ اور ہوتا ہے مگر اس کے اندر جو روایات امام درج کرتے ہیں اس کا اوپر والے ٹائٹل کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہوتا، جس طرح کہ یہ باب ہے۔ باب اوپر عنوان یہ ہے کہ جس طرح پہلے باب آیا ترتیب سے آ رہا تھا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا بیان، آگے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا بیان، لیکن اس کے اندر روایت جو ہے وہ اس عنوان کی نہیں ہے، روایت اور ہے۔ روایت ہے کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھا کہ آپ اونٹ کو بٹھا کے تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے ہے، یہ جس کتاب سے ہمارا درس چل رہا ہے بخاری شریف ہے، اور اس کا یہ جو میں صفحہ کھول کے بیٹھا ہوں یہاں پہ 8 نشاندہیاں میں نے کی ہیں ایک صفحے کے اوپر۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر علم کوئی نہیں بچا، اور اگر کوئی کسی کا تھوڑا سا علم ہے بھی یا کوئی کتاب کو ٹچ کرتا ہے تو وہ صرف یہ کہتا ہے کہ جی میں نے نیٹ پہ سرچ کیا ہے، اور اگر کوئی زیادہ بڑا مارکا مارے تو وہ کوئی کتاب اگر کھول کے دیکھ لے گا، حوالہ دیکھ لے گا، بس یہاں تک ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جاتے۔ یہ بخاری شریف ہے، ایک صفحے کے اوپر 8 غلطیاں ہیں، اسی کتاب کے اوپر 8 غلطیاں ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا کہ انہوں نے جان بوجھ کے کی ہیں، ممکن ہے انسان ہے غلطی سے ٹائپنگ میں غلطی ہو گئی ہوگی، مگر پڑھنے والا کیا سمجھے گا؟ پڑھنے والے نے تو دیکھنا ہے، اگر کوئی کتاب کھولے بشرطے کہ کھول لے تو اس نے دیکھنا کہ جی یہ لکھا ہوا ہے، بس اس بات پہ اس نے چیلنج کر دینا کہ جی یہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو نہیں معلوم کہ کتاب کے اندر بھی ٹھیک لکھا ہوا ہے یا نہیں ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ یہ اندازہ کریں ہماری پاکستانی جو شائع کتابیں ہو رہی ہیں، ایک صفحے پہ 8 غلطیاں تو پوری کتاب میں پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ تو میں نے کل یہ ساری نشاندہی کر کے 1-2 احادیث پیچھے گزری ہیں جس میں مجھے محسوس ہوا کہ جی غلطی ہے، الفاظ کی غلطی ہے، تو کل بیٹھ کے میں نے ساری غلطیاں ایک صفحے کی نکالی اور میں نے تصویر کھینچ کے جنہوں نے یہ کتاب شائع کی اس ادارے کو بھیجی، میں نے کہا یہ دیکھو حال۔ تو بجائے نادم ہونے کے وہ خوش ہوئے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ غلطیاں نکال کے دیں، ہم آئندہ ٹھیک کر دیں گے، تو بڑی بات ہے جی۔ تو اس لیے اگر آپ یہ ہمارے پاکستان کا اگر ہم کہیں نا کہ جی کتاب کے اندر بھی محتاط رہو، یا فلاں بندے کو نہ سنو یا فلاں کو نہ سنو، تو پاکستانیوں کا عام جملہ ہے اے جی نہیں میں انہوں سنے گل تو ٹھیک کردا ہے، گلاں تو بالکل ٹھیک کر رہے سی۔ بھئی یہ جملہ کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ جملہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کو پتہ ہو کہ ٹھیک ہے کیا، یہ ہے نا جی۔ میں کہوں کہ فلاں بندہ بات بالکل ٹھیک کر رہا ہے، بھئی تمہیں پتہ ہے کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے، یعنی سننے والا عام بندہ اس کو پتہ ہی نہیں ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، ایک زبر پہ ایک لفظ کے اوپر معنی بدل جاتا ہے، اگلا بیان کرنے والا کیا کر جائے گا، پاکستان نے ایک ہی گل ہے نہیں جی گل ٹھیک کر رہے ہیں، تو یہ جملہ صرف وہ کہہ سکتا ہے جس کے پاس علم ہو۔ تو یہ حدیث مبارکہ پہلے نمبر پہ اونٹ کے باڑے کے اندر نماز پڑھنے کے بارے میں جو روایت نقل کی امام بخاری نے۔ اونٹ سامنے بیٹھا ہے، اونٹ یعنی مراد سواری ہے، سواری سامنے بیٹھی اور حضرت عبداللہ بن عمر اس کو سامنے رکھ کے تو نماز پڑھ رہے ہیں، جس طرح کہ سترہ آگے رکھ کے تو نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ سترے کے اس بات کے اوپر دلیل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم، بخاری شریف کے اندر 1 یا 2 روایتیں ایسی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا سترے کے نماز پڑھی ہے، یعنی بہت کم ایسی روایات ہیں، وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سترے کے بغیر نماز نہیں پڑھتے تھے۔
چاہے آپ جماعت کروا رہے ہوں، چاہے آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے مسجد کے اندر ہوں یا چاہے باہر صحرا کے اندر میدان کے اندر ہوں، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے تو آپ سترے کا اہتمام لازمی کرتے تھے۔ سترہ کہتے ہیں نماز پڑھتے وقت آگے کوئی چیز کسی کی رکاوٹ بنا لینا، یہ جس طرح ہم نے لکڑی کی بنا کے رکھی ہے۔ ہماری مسجدوں میں بالکل سترے کا اہتمام نہیں ہے، اور نہیں نمازیوں کے لیے نہ بھی ہو تو کم از کم ایک سترہ امام مسجد کے سامنے لازمی ہونا چاہیے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی تاکید ہے سترے کے بارے میں کہ بہت سارے ائمہ کرام نے اس کے واجب ہونے کا قول کیا ہے۔ کئیوں نے کہا ہے کہ جی سترہ رکھ کے نماز پڑھنا واجب ہے، ہمارے امام صاحب کا قول یہ ہے کہ واجب نہیں، ہم کہتے ہیں جی سنت ہے۔ لیکن سنت بھی ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ جی آپ سنت کو بھی ترک نہ کریں، تو یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سترہ آگے رکھ کے نماز پڑھیں۔ گھر جاتے ہیں، گھر خواتین کو بھی بتائیں جب خواتین گھر میں نماز پڑھیں تو آگے کوئی نہ کوئی چیز اس طرح بنا ہوا نہ بھی ہو تو کوئی چیز آگے رکھ کے کم از کم 1 فٹ اونچی ہو، اور جتنا ہاتھ موٹا ہے اتنی موٹائی اس کی ہو تو وہ آگے رکھ کے وہ نماز پڑھیں۔ اور یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، ثواب بھی زیادہ ہے، اور اس کے اندر خشوع و خضوع بھی ہے، یعنی ساری چیزیں بہت سارے فائدے ہیں۔ تو وہ سواری آگے بٹھا کے حضرت عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی اونٹ کی اوٹ میں اونٹ کو سترہ بنا کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک پاکستان کے بہت بڑے شخصیت ہے، وہ روڈ کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے، گاڑی انہوں نے ادھر سائڈ پہ کھڑی کی اور اس کے ساتھ ادھر نماز پڑھ رہے تھے، آگے سے گاڑیاں گزر رہی ہیں۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ رستے کے اوپر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، شارع عام کے اوپر بنا مجبوری کے نماز پڑھنا، مثال ہے میں ادھر باہر روڈ کے اوپر مصلی بچھا کے کھڑا ہو جاؤں تو یہ ایک تو ریاکاری بھی ہے، دوسرا لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، ہر بندے نے گزرنا ہے، اور خشوع و خضوع کے اندر بھی فرق آئے گا۔ تو آپ نماز پڑھنی ہے تو آپ نماز رستے سے ہٹ کے پڑھیں۔ جس طرح رستے کے اندر بیٹھ کے پیشاب کرنا یا گندگی پھینکنا جائز نہیں ہے، اسی طرح وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، الا یہ کہ مجبوری ہو جائے کہ اتنی افراد آ گئیں، یہ جگہ فل ہو گئی تو باہر صفیں بنا لیتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو نماز پڑھ رہے تھے اور گاڑی سائڈ پہ تھی، تو حالانکہ اگر شریعت کے مطابق کرتے تو کہیں سائڈ پہ گاڑی روک کے تو گاڑی کی اوٹ میں نماز پڑھتے، یعنی گاڑی سامنے ہوتی تو اس کے پیچھے نماز پڑھتے۔ یہ سنت طریقہ یہ ہے۔ اور سترہ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوات کے اندر جاتے تھے یا سفر کے اندر جاتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب نماز کا اہتمام کرتے تھے تو حضور کے مصلی مبارک کے سامنے اگر کوئی چیز نہ بھی ہوتی تو وہ نیزہ یا تلوار ایسے گاڑ دیتے تھے زمین کے اندر، حضور اس کے اوٹ میں نماز پڑھتے تھے، یعنی اتنا اہتمام حضور نے سترے کا کیا۔ تو کوشش کریں سترہ آگے رکھ کے نماز پڑھیں۔